رات کا وقت ہے، خاموشی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مکہ کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں، مگر یہ اندھیرا عام نہیں۔ یہ وہ خاموشی ہے جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے آتی ہے، وہ لمحہ جب تاریخ سانس روک لیتی ہے۔ ایک گھر ہے، ایک بستر ہے، اور اس بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ اس نوجوان کی عمر زیادہ نہیں، مگر اس کے دل میں یقین کی عمر صدیوں پر محیط ہے۔ باہر گلیوں میں قدموں کی آہٹیں ہیں، تلواروں کی چمک ہے، نفرت سے بھرے چہرے ہیں، اور ایک منصوبہ ہے جو قتل پر ختم ہوتا ہے۔ مگر اس بستر پر لیٹا ہوا نوجوان پرسکون ہے۔ یہ پرسکون اس لیے نہیں کہ اسے خطرے کا اندازہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ یہ کہانی اسی یقین سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی اس انسان کی ہے جس نے ایمان کو خوف پر ترجیح دی۔ یہ کہانی شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مگر ان کی پہچان صرف رشتوں سے نہیں ہوتی۔ ان کی اصل پہچان ان کا کردار ہے، ان کا ایمان ہے، ان کی قربانی ہے۔ وہ بچپن میں ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے، جوانی میں اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے رہے، اور زندگی کے آخری لمحے عبادت اور عدل میں گزار دیے۔ ان کی زندگی کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو قرآن، حدیث اور مستند تاریخ سے ثابت ہے۔ مکہ مکرمہ، ریگستان کی سرزمین، اور اس کے درمیان خانہ کعبہ، یہی وہ ماحول تھا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی۔ آپ بنو ہاشم کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو طالب وہی شخصیت تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اس وقت جب پورا مکہ مخالفت پر اتر آیا تھا۔ اگرچہ ابو طالب اسلام قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آخری سانس تک نبھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کی طرح تھیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں وفاداری، قربانی اور سچ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن عام عرب بچوں جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ مکہ میں ہر طرف بت ہی بت تھے، ہر گھر کسی نہ کسی بت سے جڑا ہوا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی شرک سے محفوظ رہے۔ پھر مکہ میں قحط آیا، حالات سخت ہو گئے۔ ابو طالب کے گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی اور ذمہ داریاں بھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے لیا۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اب ان کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہونے لگی۔ یہ کوئی عام تربیت نہیں تھی، یہ نبوی تربیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر خاموشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سبق تھی۔ وہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سچ بولتے ہیں، کیسے صبر کرتے ہیں، کیسے کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، کیسے عبادت میں جھکتے ہیں۔ یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں اترتا چلا گیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ایک مضبوط، باوقار اور با کردار شخصیت تیار ہو رہی تھی۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ مگر اس گھر میں ایک اور خاموش گواہ بھی موجود تھا، وہ کم عمر بچہ جو ہر بات غور سے سنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا، غور کیا، اور پھر اگلے دن کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ فیصلہ بچپن کا نہیں تھا، یہ شعور کا فیصلہ تھا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچوں میں شامل ہو گئے۔
ابتدائی دور میں اسلام کھل کر پھیل نہیں رہا تھا، خطرات بہت تھے۔ دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں مسلمان خاموشی میں اکٹھے ہوتے، قرآن سنتے اور ایمان کو مضبوط کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دور کے اہم گواہ تھے۔ وہ قرآن سنتے، یاد کرتے، سمجھتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی علمی بنیاد پڑی۔ وہ صرف تلوار والے انسان نہیں بن رہے تھے، بلکہ علم، فہم اور حکمت کے حامل مسلمان بن رہے تھے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، مخالفت بڑھتی گئی۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، مار، بائیکاٹ، تحقیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ بنو ہاشم سے تعلق کی وجہ سے وہ براہ راست شدید تشدد سے محفوظ رہے، مگر ذہنی دباؤ کم نہیں کھا۔ اس کے باوجود وہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا تھا۔ آخرکار قریش نے فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان، ایک ہی وار، تاکہ خون کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ یہ منصوبہ دارالندوہ میں بنا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، لیکن مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک ذمہ داری باقی تھی۔ لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ دشمن بھی اپنی قیمتی چیزیں انہی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ وہ انہیں امین مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتماد توڑ کر نہیں گئے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ وہی رات آ گئی جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قریش کے نوجوان گھر کو گھیر چکے تھے، ہر ہاتھ میں تلوار تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر نہیں تھے۔ اس بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھے۔ باہر دشمن تھے، اندر سکون تھا۔ یہ سکون لاپرواہی کا نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین کا تھا۔ صبح جب قریش نے حملہ کیا اور چادر ہٹائی تو سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ جا چکے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام امانتیں ان کے مالکان کو واپس کیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو ایک رات پہلے قتل کے لیے کھڑے تھے، مگر امانت دشمن اور دوست دونوں کے لیے برابر ہوتی ہے۔ یہی اسلامی کردار ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ بعض روایات کے مطابق پاؤں زخمی ہو گئے، جسم تھک گیا، مگر حوصلہ کمزور نہیں ہوا۔ آخرکار وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات الفاظ کی محتاج نہیں تھی، یہ اعتماد کی تکمیل تھی۔ مدینہ میں اسلام صرف ایمان نہیں رہا تھا بلکہ ایک نظام بن رہا تھا۔ مسجد نبوی عبادت، تعلیم اور مشاورت کا مرکز تھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ محض جذباتی اعلان نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر وہ دن آیا جب ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا۔ بدر کا میدان، 313 مسلمان، 1000 سے زیادہ دشمن، سامان کم مگر ایمان مضبوط۔ عرب روایت کے مطابق انفرادی مقابلے ہوئے۔ قریش کی طرف سے ولید بن عتبہ آیا، اس کے مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ مقابلہ مختصر تھا، ایک فیصلہ کن وار اور ولید زمین پر تھا۔ یہ صرف ایک شخص کی شکست نہیں تھی بلکہ قریش کے غرور کی پہلی دراڑ تھی۔ بدر مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں کردار ادا کرنے والوں میں شامل تھے۔ احد میں حالات بدل گئے، ابتدا میں فتح، پھر آزمائش۔ جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ بہت سے لوگ گھبرا گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنایا اور ہر حملہ اپنے اوپر لیا۔ یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال تھی۔ پھر خندق کا معرکہ آیا۔ قریش اپنے اتحادیوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے۔ مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر عمر بن عبد الود خندق عبور کر کے میدان میں آ گیا۔ عرب کا سب سے بڑا جنگجو، اس نے مقابلے کا اعلان کیا۔ خاموشی چھا گئی۔
तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो खड़े हुए, इजाजत ली और मैदान में उतरे। मुकाबला शदीद था, गर्द उठी, तलवारें टकराईं और फिर अम्र जमीन पर था। ये एक फर्द की शिकस्त नहीं थी, बल्कि पूरे महाज की शिकस्त थी। खैबर का किला नाकाबिले फतह समझा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के हाथ में था। किला फतह हुआ। ये ताकत नहीं थी, ये यकीन था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मत के लिए सबसे बड़ा सदमा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो खामोशी से तदफीन में मसरूफ रहे। वक्त गुजरा और खिलाफत की जिम्मेदारी आई। ये दौर फितनों से भरा था, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो अदल से पीछे न हटे। अपने खिलाफ भी फैसला दिया, बैतुल माल में फर्क न किया। कूफे की मस्जिद में फजर के वक्त वो सजदे में थे कि एक जहर आलूद वार हुआ। खून बह रहा था, मगर जबान पर यही अल्फाज थे, फुस्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान उम्र नहीं देखता, हक कभी तन्हा नहीं होता और अदल की कीमत जरूर होती है। आज के दौर में जब सच मुश्किल हो जाए, जब उसूल महंगे लगें, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को याद रखना, यही शेर खुदा का पैगाम है।